السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ آج ہوا ہے اور کل ہوا ہے گرفتاری کے وقت، یہ تو بہت برا ہوا ہے، لیکن گرفتار کرنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے، جو ان کو نظر بند کیا گیا، جہاں پر رکھا گیا، ساری رات جگایا گیا اور لاتیں، مکے، گھونسے، پنچ ان کو مارے گئے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اس طرح کا رویہ ہوا ہے پولیس کی جانب سے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شاہ محمود قریشی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اپنی گدی کے ایک گدی نشین ہیں، بڑی گدی ہے بہاؤالدین زکریا، وہاں کے یہ گدی نشین ہیں، ان کے لاکھوں مریدین ہیں، لاکھوں پرستار ہیں، لاکھوں فین ہیں، پارٹی کے ورکرز ہیں، چاہنے والے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ کم از کم یہ رویہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شاہ محمود قریشی نے عدالت میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے، عدالت کو بتاتے ہوئے روداد، وہ بالکل آبدیدہ ہو گئے تھے، رو پڑے تھے، سمجھیں کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، میں وزیر خارجہ رہا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ پاکستان کے شہری ہیں، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی میں چند لوگ جو خالصتاً سیاستدان ہیں، شرپسند نہیں ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا ماضی بھی یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی شرپسند نہیں ہے کم از کم۔ تو باقی جو پی ٹی آئی کے شرپسند ہیں، ان کو تو چلو رگڑا آ رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاہ محمود قریشی جیسے چند جو سیاستدان ہیں، کم از کم ان کو تو اس طرح ان کا رویہ ان کے ساتھ بیہیو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی میاں رضا ربانی کو بھی میں پڑھ رہا تھا، وہ حالانکہ پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح بلوچ جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو رگڑا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خواتین تھے، بچے تھے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے ریاست کے جو حکام ہیں یا جو ہمارے پولیس افسران ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شاہ محمود قریشی نے جو عدالت میں بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو چیدہ اس کے نکات بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف نئے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ 12 نئے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا ہے۔ پہلے یہ مقدمات نہیں تھے، اب یہ کھلے ہیں۔ پہلے اگر تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تو فلاں مقدمات میں بھی مطلوب ہیں۔ تو عدالت سے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا جو ڈیوٹی ماجسٹریٹ تھے ان سے، لیکن ڈیوٹی ماجسٹریٹ نے 30 دن کا ریمانڈ نہیں دیا، درخواست مسترد کر دی، اور جوڈیشل ریمانڈ پر شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل ہی بھیج دیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی جو جج کے سامنے جب پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایک تو یہ بتایا ہے کہ مجھے جو ایس ایچ او تھا اس نے مجھے گھونسے مارے ہیں، لاتیں ماری ہیں اور پنچ مارے ہیں، اور یہ پاکستان کی عالمی سطح پر کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی، اور بدنامی ہو رہی ہے اداروں کی اور پاکستان کی، ملک کی، ہمارے ملک کی۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا جی میرے خلاف غلط مقدمات، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور نئی ایف آئی آرز میں میرا نام ڈالا جا رہا ہے، مہینوں کے بعد ایف آئی آرز میں نام شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی بات کی ہے شاہ محمود قریشی نے کہ بھائی میں 9 مئی کے واقعے، 9 مئی کو میں اس راولپنڈی تو کیا پورے پنجاب میں نہیں تھا، میں کراچی میں تھا۔ میری اہلیہ جو ہے آغا خان، بیوی جو ہے آغا خان میں داخل تھی، میں ان کے ساتھ آغا خان میں تھا۔ آپ قرآن پاک لے آئیں، میں قرآن پاک پر حلف لے کر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پیمرا سے ریکارڈ منگوائیں اور چیک کریں کہ میں اس دن کہاں پہ تھا، پنجاب میں تھا، پنڈی میں تھا یا کراچی میں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں پورے پنجاب میں نہیں تھا، لیکن مقدمہ میرے خلاف بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن اچھا جی، اور میں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو ایک بیان جاری کیا تھا شاہ محمود قریشی نے، ایکچولی اس دن آج عدالت میں وہ بھی چلوایا گیا ہے۔ تو ویڈیو بیان میں شاہ محمود قریشی نے لوگوں کو کہا ہے نکلو، اپنے فیملیز کے خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کے خاطر، اس ملک کے
بہتری کے خاطر نکلو، یعنی 9 مئی کو شاہ محمود قریشی نے یہ ویڈیو بیان جاری کیا، تو ظاہر ہے پھر شاہ محمود قریشی تو بری الزامہ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ رویہ، چلو شاہ محمود قریشی نے اگر یہ ویڈیو، لیکن شاہ محمود قریشی اس کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ پرامن طور پر نکلو، فیملیز نکلیں، بچے نکلیں، خواتین نکلیں، لیکن پرامن طور پر۔ یہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قانون ہاتھ میں اٹھاؤ یا جی ایچ کیو پر حملہ کرو، یا یہ اپنے بیان کو اس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ویڈیو عدالت میں منگوا لے، میں نے تو کہا تھا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے۔ بہت ذمہ دار شخص نے کہا تھا مجھے کہ 9 مئی کے واقعے میں میں صاف ہوں، اور کہیں گے تو میں آپ کا نام آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں، جج صاحب کو کہا۔ اچھا جی، پراسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہمیں تقاریر اور دیگر چیزوں کے فوٹیجز، گرامیٹک ٹیسٹ چاہیے اور 30 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ شاہ محمود نے پراسیکیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا کہ جی آپ کو 30 دن چاہیے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بڑی ایک دردناک اپنی کہانی بتا رہے تھے کہ ایک تو مجھے ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، دوسرا مجھے ساری رات سونے نہیں دیا گیا، اور 20-25 لوگ آ رہے تھے میرے نزدیک، میرے کمرے کے نزدیک، اور بڑے بڑے کہکے لگا رہے تھے تاکہ مجھے یہ ہراساں کرنا یا نیند خراب کرنا، ڈرانا، اس طرح کا رویہ میرے ساتھ اپنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے کہا گیا کہ جی آج آپ کو رہا کر دیں گے۔ میں نے کہا بھائی اٹھایا کیوں، پھر رہا کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جو مقدمہ ہے آپ کے خلاف اس میں سکم ہے، اسی لیے آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، مجھے قوانین کا مکمل، شاہ محمود کے وکیل نے، علی بخاری نے کہا کہ جی مجھے قوانین کا مکمل طور پر ادراک ہے، میرے موکل کو آپ کے ہوتے ہوئے ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی، جس کے بعد پھر جج صاحب نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی کی ہتھ کڑی کھولی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے دونوں ہاتھ اوپر کیے ہتھ کڑی کے ساتھ اور دکھایا کہ یہ دیکھیں مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد جج نے پھر ان کی ہتھ کڑی جو ہے وہ کھلوا دی۔ اچھا، میرے موکل کے خلاف پراسیکیوشن کے پاس صرف ایک ٹویٹ ہے، علی بخاری نے کہا، وکیل نے۔ شاہ محمود کی ٹویٹ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ نکلیں یکجہتی کے لیے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی کو 24 گھنٹے تک غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھا گیا، شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے، جج کو ریمانڈ دینے کی وجوہات دینی ہوگی۔ شاہ محمود نے ڈیوٹی ماجسٹریٹ سے مکالمہ کیا اور کہا کہ جی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت دی، مچلکے جمع کروا کے مجھے ضمانت کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی رہائی کا روبکار جاری ہوا گرفتار کر لیا گیا۔ میں اڈیالہ جیل کے باہر نکل آئی تو مجھے گرفتار کر لیا گیا، مجھے غیر قانونی طور پر رکھا گیا، جیل کی حدود میں تھا، وہاں پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچی۔ 5 بار پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں، جبکہ ایس ایچ او جمال نے، کچھ نے اشفاق شاید رپورٹ کیا ہے، کچھ نے جمال کا ہے، مجھے مکے لاتیں ماری، اور اچھا یہ جمال نے مکے اور لاتیں ماری، اور ایس ایچ او اشفاق چیمہ نے مجھے گالیاں دی۔ میری چھاتی میں درد ہو رہی تھی، میں نے ان کو منت ترلے کیے کہ بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے سینے میں، اور مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے ہاسپٹل لے چلو، چیک اپ کراؤ میرا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور انہوں نے ایک ڈاکٹر بلایا جس کے پاس صرف جو بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایکوپمنٹ تھا، باقی اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور مجھے کل رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، رات بھر سونے نہیں دیا گیا، لائٹیں جلا کر بار بار جگایا گیا، شور مچایا گیا، اور مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر تنگ کیا گیا۔ یہ بالکل کہانی وہی لگ رہی ہے جو شہباز گل بیان کر رہے تھے کہ یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ پھر فواد چودھری کی دوڑیں جو بتا رہی تھیں کہ فواد چودھری دوسری مرتبہ جب عدالت کے احاطے سے گرفتار کرنے لگی پولیس تو کیسے دوڑے تھے، تو اس میں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی ایک تو بزرگ آدمی ہے، دوسرا سینئر سیاستدان ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہے،
اگر اور انہوں نے جو سائفر کا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے بھی سامنے ہے. عمران خان نے سائفر دکھایا تھا, لہرایا تھا. شاہ محمود قریشی نے صرف اتنا کہا تھا کہ جی یہاں سائفر ہے لیکن یہ بہت راز کی باتیں ہیں, میں یہ نہیں بتانا چاہوں گا. یہ شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا تھا. اچھا, اپنے بیان میں پراسیکیوٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ جی شواہد کو عدالت میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی کی تقریر کو دیکھنا ہوگا. حاصل شدہ شواہد پر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کی تقریر کوئی معمولی چیز نہیں تھی. شاہ محمود قریشی GHQ پر حملہ کرنے والوں میں موجود تھے. یہ ہمارا کیس نہیں ہے. ہمارا کیس ہے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد GHQ حملے والا معاملہ ہوا. پراسیکیوشن نے عدالت سے 30 روز کی کے ریمانڈ کے لیے درخواست کی. اچھا, یہ باقی کہانی ہے اور عدالت میں سماعت چلتی رہی. شاہ محمود قریشی اپنی رودات بتاتے رہے, وکلاء نے دلائل دیے. اس کے بعد عدالت نے شاہ محمود قریشی کے 30 دن کی جو جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست ہے, استدعا ہے, وہ مسترد کر دی اور ان کو بھیج دیا جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل, لیکن 12 مقدمات میں. اب 12 مقدمات ہیں, نئے کھلے ہیں. تو میں نے ایک ویلا کیا تھا جب شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی تھی کہ شاہ محمود قریشی کو فائدہ ہوگا, لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو بظاہر تو وہ ہمارے میرے ویلا کی نفی ہو رہی ہے, لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی, مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے اور ابھی بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا انفارمیشن ہے میرے سورسز کی, کہ شاہ محمود قریشی کو ریلیف ملے گا. خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا, لیکن شاہ محمود قریشی الیکشن سے پہلے ان کے مقدمات, جس طرح سائفر بڑا کیس تھا نا, لیکن شاہ محمود قریشی تو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی پیمرا سے فوٹیج منگواؤ اور میں قرآن پر حلف اٹھانے کو تیار ہوں. میں 9 مئی کو تو میں کراچی میں تھا, میں کہیں نہیں تھا. باقی ہے ویڈیو شاہ محمود قریشی کی یا ایک ٹویٹ ہے, تو اس کو بھی ظاہر عدالت میں معاملہ ہے. تو فی الحال عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے 12 مقدمات کا کیا بنتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.